اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ایک نعمت دیگر ذکر فرمائی ہے اور اس کی انہیں یاد دہانی کی ہے جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو جہرتاً نہیں دیکھ سکتے، اور پھر ان کے اصرار پر جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے گئے اس مقصود کے لیے میقات پر، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس وقت ان پر آسمانی بجلی گری اور وہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کر سکو۔ یہ موقع دیگر دیا، موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر ایک دفعہ موقع دیا کہ تلافی کریں اپنی اس غلطی کی جو اس دفعہ ان سے ہوئی ہے۔ پہلے ایک غلطی ان سے ہوئی تھی وہ عجل اختیار کرنے کے نتیجے میں، اور اس کی سزا بھی دی گئی اور پھر معاف بھی کیا گیا اور انہیں موقع دیا گیا توبہ کا، تلافی کا۔ اسی طرح ایک اور اپنے لیے انہوں نے ہلاکت خیز قدم اٹھایا جس کے نتیجے میں ان کے اس طبقے کی موت واقع ہوئی جنہوں نے یہ اقدام کیا تھا، اور اللہ نے انہیں دوبارہ موقع دیا، پھر انہیں نئی زندگی دے، نئی حیات دی تاکہ یہ شکر کر سکیں۔ لیکن اس آیہ میں بنی اسرائیل کے دوبارہ موقع پانے سے زیادہ اہم موضوع اصل تقاضا تھا بنی اسرائیل کا، جو انہوں نے رؤیت الہی کے بارے میں ظاہر کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم ایمان آپ پر نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو جہرتاً نہ دیکھ لیں۔ اس آیہ میں ایمان کا درست صحیح قرآنی معنی بھی واضح ہے، برخلاف دیگر آیات کے کہ وہاں پر کلامی معنی ایمان کا زیادہ ترجمہ و تشریح میں آیا ہے، لیکن اس آیہ کریمہ میں ایمان کا قرآنی معنی مقصود ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ان کو نبی تو مانتے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ کے کہنے پر یہ مصر سے نکلے، واپس آئے اور باقی سارا سفر طے کر کے ایک مدت کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام سے یہ تقاضا کرنے لگے۔ اس بیچ میں کسی جگہ بھی انہوں نے انکار نہیں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، یعنی اعتقاد ان کا متزلزل نہیں ہوا، عقیدہ تھا کہ یہ نبی خدا ہیں، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ لن نؤمن، ایمان رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان کا جیسے قرآنی لغوی معنی ذکر کیا تھا، ایمان اعتماد کو کہتے ہیں، اطمینان کو کہتے ہیں، کہ جب کسی شے پر اعتماد کیا جائے اور اس کے اوپر اطمینان پیدا کر کے اس کو اختیار کیا جائے اور اس کے اوپر انحصار کیا جائے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔
امن، اعتماد و اطمینان کر کے، بھروسہ کر کے کسی چیز پر انحصار کرنا یا اس کو اختیار کرنا، اپنے کام میں لانا اعتماد کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ جیسے ہم روزمرہ زندگی میں یہی اعتماد و ایمان اپنا بار بار تکرار کرتے ہیں، مختلف وسائل پر اعتماد کرتے ہیں، مختلف کمپنیوں پر اعتماد کرتے ہیں، مختلف انسانوں پر اعتماد کرتے ہیں، مختلف دوستوں کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، تعلقاتیوں پر اعتماد کرتے ہیں، اور کچھ پر نہیں بھی کرتے۔ یعنی کچھ ایسے افراد ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم ان پر بھی بھروسہ کریں، اعتماد کریں، یا کچھ دیگر اسباب، وسائل جو وہ ہمیں پیش کرتے ہیں ہم ان پر اعتماد و بھروسہ کریں، لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے، ان چیزوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ یہاں وہی مراد ہے کہ اعتقاد ان کا تھا حضرت موسیٰ پر، اعتقاد میں فرق نہیں آیا، لیکن موسیٰ جو دعوے رکھتے ہیں بار بار کہ اب اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ کی طرف سے یہ آیا ہے، سورہ اعراف میں اس کو زیادہ واضح تر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ یہ اس وقت پیش آیا جب حضرت موسیٰ تورات لے کر آئے ان کے پاس، اور انہیں کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے احکام ہیں، یہ شریعت الہیہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مانیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے انہوں نے تقاضا کیا کہ ہمیں بھی لے جائیں، جو کہ آپ جاتے ہیں باہر، قوم سے باہر جاتے ہیں، پہاڑ پہ جاتے ہیں، اور وہاں پر آپ اللہ سے ملتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں اور اللہ کے احکام لے کر آتے ہیں، تو جو آپ کے لیے ممکن ہے وہ ہمارے لیے بھی ممکن ہے، ہماری بھی بات کرائیں وہاں جا کر۔ یعنی یہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ تورات اللہ کا کلام ہے، اس پر ہم کیسے اعتماد کریں؟ یعنی دوسرے لفظوں میں حضرت موسیٰ پر انہیں یہ اعتماد نہیں تھا، اور حضرت موسیٰ کے بارے میں مطمئن نہیں تھے کہ یہ جو باتیں اللہ سے منسوب کر کے ہم سے کہہ رہے ہیں یہ واقعاً اللہ کی باتیں ہیں۔ یعنی شبیہ مشرکین مکہ کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہیں کوئی حکم خدا سناتے تھے تو یہ مانتے نہیں تھے، اعتماد نہیں کرتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خود انہوں نے باتیں بنائی ہیں یا کسی اور انسان سے سنی ہیں یا کسی نے ان کو پڑھایا ہے، اور وہ سنا کے آ کے ہمیں اللہ کا کلام کہہ کے پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر ان کو بھروسہ نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ پر اعتماد نہیں تھا، ان کو اطمینان نہیں تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے مل کے آیا ہوں، اللہ سے حکم لے کر آیا ہوں، اللہ سے کتاب لے کر آیا ہوں، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تصدیق کے لیے یہ چاہتے تھے کہ وہ منظر ہم بھی دیکھیں، اگر اللہ آپ سے بات کر رہے تو ہم سے بھی کرے بات، اور اگر اللہ آپ سے ملاقات ہے تو ہماری بھی ملاقات کروائیں۔ یہ ان کا تقاضا تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ اب یہ مصر میں کہتے تو وہاں اس کا معنی یہ ہوتا کہ وہ حضرت موسیٰ کو نبی بھی نہیں مان رہے، اللہ کی طرف سے مبعوث نہیں مانتے، جس طرح فرعون، ملائے فرعون اور آل فرعون حضرت موسیٰ کو اللہ کی طرف سے مبعوث نبی نہیں مانتے تھے۔ بنی اسرائیل مانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ بات یا اللہ کا پیغام یا اللہ کی کتاب، اس موضوع پر حضرت موسیٰ پر اطمینان نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید موسیٰ خود اپنی باتیں ہمیں بتاتے ہیں لیکن اللہ سے منسوب کر کے یہ باتیں کرتے ہیں۔ یا جیسے اہل کتاب یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہی سوچتے تھے کہ یہ جو کتاب آپ کہہ رہے ہیں مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے، تو اگر آپ پر نازل ہوا ہے تو ہم پر بھی نازل کروائیں آپ یہ کتاب۔ اگر آپ کا اللہ سے رابطہ ہے تو اللہ سے کہیں کہ ہمارے لیے بھی وہ یہ کتاب نازل کرے، یا ہمارے سوچ کے مطابق یا ہماری مرضی کے مطابق بھی کوئی عمل کروا کے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تاکہ ہم یقین کر لیں اور اعتماد کر لیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست فرما رہے ہیں۔
ان کا یہ تقاضا تھا کہ ہم اللہ کو جہرتاً دیکھنا چاہتے ہیں، اور جہرتاً یعنی آنکھوں سے خدا نظر آئے، چونکہ آپ بھی کہہ رہے ہو کہ اللہ کے پاس میں جاتا ہوں، اللہ مجھے بلاتا ہے اور اللہ مجھے حکم دیتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہے ملنا ملانا اللہ سے، تو ہماری بھی ملاقات کرائیں۔ جہرتاً کھلے عام، کھلے بندوں، بغیر حجاب کے، سر و باطن مخفی ہو گئے، بغیر ہی کسی چیز کا، جہرتاً یعنی حواس کے ذریعے کھلی صورت میں، بغیر کسی حائل پردے کے کسی چیز کا سامنے آنا، یہ جہر کہلاتا ہے۔ جہر حواس کے لیے کھلے طور پر، علنی طور پر شے کا ظاہر ہونا جہر ہے۔ اس کے مقابلے میں سر ہے، اور اس کے مقابلے میں خفا ہے، یعنی حواس پر کوئی چیز مخفی ہو یا پنہان ہو یا پردے میں ہو، مستور ہو، وہ جہر نہیں ہوتی۔ جہر صوت بھی ہو سکتی ہے، وہ آواز جو کانوں تک پہنچے، کان سنے، جس کو واضح اور روشن ہو، اور وہ دید و وہ منظر جو آنکھوں تک پہنچے اور آنکھیں اس کو باقاعدہ مشاہدہ کر سکیں۔ اللہ کے بارے میں ان کا یہ توقع تھی، اور یہ عرض کیا کہ ہر انسان، ہر عام انسان، معمولی انسان، یا حتیٰ خواص انسان کے اندر بیٹھی ہوئی، چھپی ہوئی یہ حسرت ہے ہر انسان کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت ہو۔ یہ کئی طرح سے یہ سوال اٹھتا ہے۔ بعض اوقات سوال کی صورت میں ہے کہ اللہ دکھائی کیوں نہیں دیتا، یہ وہی ہے دوسری صورتوں میں ہے کہ نر اللہ جہرتاً، یعنی جہرتاً نظر آنا چاہیے، نہیں نظر آتا تو کیوں نظر نہیں آتا؟ ہر چیز آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے، اللہ کی ذات آنکھوں سے کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ حتیٰ وہ لوگ جو خواص ہیں، عوام سے ہٹ کر ہیں، جو علوم سے آشنائی رکھتے ہیں، جو تفکر رکھتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ پنہان حسرت موجود ہوتی ہے کہ اللہ کو دیکھیں، اللہ نظر آئے ان کے سامنے، مجسم صورت میں خدا کو دیکھ سکیں۔ اور اسی بنیاد پر بہت سارے اسلامی مسلک، فرق ہیں، اہل سنت کے زیادہ تر فرق وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کے جہرتاً قائل ہیں۔ بعض دنیا میں بھی قائل ہیں، لیکن متفقاً سارے، جس کو اہل سنت کے بعض اکابرین نے اجماعی مسئلہ قرار دیا ہے، باوجود تفاوت مسالک کے، وہ آخرت میں، قیامت میں رؤیت ہے، آنکھ سے خدا کو جہرتاً دیکھیں گے، یہ ان کے ہاں مسلم ہے۔ لیکن امامیہ نہیں، وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ یہ محال ہے اور ناممکن ہے۔ امامیہ متکلمین، فلاسفہ کلن، تمام فلاسفہ، چونکہ فلسفہ علم کلام کی طرح مذہب نہیں کہلاتا، فلسفہ ایک علیحدہ علم ہے جو مذہب کی تقسیم میں نہیں آتا، یعنی ہم فلسفہ کو شیعہ سنی فلسفہ نہیں کہہ سکتے، یا فلسفہ کو اسلامی غیر اسلامی نہیں کہہ سکتے۔ فلسفہ جو ہستی شناسی کے بارے میں ہے، اصل وجود اور ہستی اور کائنات کی شناخت کے بارے میں جو علم ہے، وہ فلسفہ ہے۔ فلسفہ کے نزدیک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت ناممکن ہے انسان کے لیے، نہ دنیا میں و نہ آخرت میں، محال ہے رؤیت خداوند تبارک و تعالیٰ جہرتاً، یعنی اس چشم ظاہری سے، چہرے کی آنکھ سے خدا کو نہیں دیکھ سکتا، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اور بنیادی طور پر یہ تقاضا اس صورت میں ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ نے ویسے تو ہر انسان کو ادراک کی صلاحیت دی ہے، اور فہم و ادراک اور تعقل کے اسباب دیے ہیں، ذریعے، ان میں سے ابتدائی ذریعہ اللہ نے جو سب کو بلا استثناء دیا ہے، وہ حواس ہیں، 5 حصے، جن کی مدد سے انسان حقائق کو درک کرتا ہے۔ وہ 5 حصے جو ہر انسان میں فعال بھی ہیں، موجود بھی ہیں، اور ہر انسان سمجھتا بھی ہے۔ زبان مختلف ہو لیکن حواس
ایک ہی ہیں۔ جیسے دیکھنے کی حس ہے، آنکھ عضو ہے، آنکھ حس نہیں ہے۔ آنکھ کے اندر یہ قابلیت ہے جس کو حس کہتے ہیں، دیکھنے کی حس آنکھ میں ہے، خود آنکھ عضو ہے۔ اسی طرح کان عضو ہے، کان کے اندر سننے کی حس ہے، یا زبان عضو ہے اور اس کے اندر چکھنے کی حس ہے، ناک عضو ہے اور اس کے اندر سونگھنے کی حس ہے، اور جلد انسان کی یہ عضو ہے اور اس کے اندر لمس کی حس موجود ہے۔ یہ 5 حصیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، یہ سب میں ہیں۔ یہ حواس ادراک انسان کا ابتدائی ذریعہ ادراک کا یہی ہے، پیدائش سے ہی یہ ادراک انسان کا شروع ہو جاتا ہے۔ حسی ادراک تولد کے ساتھ ہی فعال ہو جاتا ہے، اور انسان دیکھنا بھی شروع کر دیتا ہے، سننا بھی شروع کرتا ہے، چکھنا سونگھنا اور لمس کرنا۔ آہستہ آہستہ یہ حصیں پرورش پانے کے ساتھ ساتھ زیادہ قوی ہوتی جاتی ہیں اور ان کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے۔ ولادت کے وقت، پیدائش کے وقت محدود ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ مثلاً ابتدائی عمر میں دیکھنے کی حس محدود حد تک دیکھتی ہے، لیکن جوں جوں بچہ بڑا ہوتا ہے تو دیکھنے کی حس اس کی تیزتر ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح سننے کی حس اس کی تیزتر ہوتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، مختلف قسم کی آوازیں شناخت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حواس تمام حقائق کے ادراک کا ذریعہ نہیں ہے، حواس بہت ہی محدود حقائق کی پہچان کا ذریعہ ہیں۔ حواس خمسہ محسوسات، وہ محسوسات جو جسم ہوں، وہ محسوسات جو رنگین ہوں، وہ محسوسات جو صوت کی صورت میں ہوں، وہ محسوسات جو ذائقہ کی صورت میں ہوں، اور وہ محسوسات جو گرمی سردی یا سختی نرمی کی شکل میں ہوں، حواس کے ذریعے یہ چیزیں ادراک ہوتی ہیں۔ تمام حقائق عالم مادی حتیٰ یہ سب حواس کے ذریعے انسان نہ درک کرتا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ نہ حواس میں اتنی رسائی اور طاقت ہے، اور نہ وہ حقائق حواس کی زد میں گرفت میں آتے ہیں۔ مثلا جیسے ابھی روزمرہ انسان کے عمل میں اور معمول میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں ٹیکنالوجی کی۔ مثلا ہر انسان کے پاس موبائل فون ہے، اور یہ موبائل فون انسان کے کسی چیز سے متصل نہیں ہے، کوئی تار بیچ میں رابطے اور وصل کا کام نہیں کر رہی ہے۔ ایک دستگاہ ہے، مشین ہے چھوٹی سی، انسان کی جیب میں پڑی ہوئی ہے، اور دوسری طرف سے بہت دور، ہزاروں میل دور انسان بیٹھا ہوا بات کرتا ہے، اور یہاں بیٹھا ہوا انسان اس کی آواز سن رہا ہے۔ اب یہ جو صوت اس کی آواز پہنچتی ہے، تو اس کے موبائل کے اندر جب یہ آواز آتی ہے، یہ ایک شعاع کے ذریعے آتی ہے، ایک ویو ہے جو صوتی ویو ہے، جو مختلف شکل میں آ کے اس مشین کے اندر، موبائل کے اندر آ کے دوبارہ صوتی ویو بن جاتی ہے، وہاں سے الیکٹرانک ویو بن کر آتی ہے، یہاں صوتی بن جاتی ہے۔ خوب یہ شعائیں ہیں، اس وقت انسان استفادہ کر رہا ہے ان سے، لیکن نہ دیکھتا ہے ان شعاؤں کو، نہ سنتا ہے ان کو، نہ چکھتا ہے، ان کو نہیں پتہ انسان، لیکن مانتا ہے کہ یہ موجود ہیں۔ اب جہرتاً اگر تقاضا کرے کہ مجھے یہ شعائیں جہرتاً دکھائیں، جہرتاً نہیں دیکھ سکتے آپ ان کو۔ یہ ایک مثال کے طور پر کہا ہے کہ روزمرہ انسان کے استعمال میں مادی چیزیں ہیں جو جہرتاً انسان نہ سن رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے ان کو، لیکن انکار بھی نہیں کرتا ان کا، مانتا ہے کہ یہ موجود ہیں۔ وہ 5 حصوں کے لیے تو یہ قابل شناخت نہیں ہے، پھر کس سے مانتا ہے؟ ایک اور ذریعہ عقل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے۔ عقل بہت سارے حقائق کا ادراک کرتی ہے، دیکھ کے نہیں، دیکھے بغیر۔ جیسے ان شعاؤں کو، یا الیکٹرانک جو جتنی شعائیں ہیں یا الیکٹرانک جتنے حقائق ہیں، یہ سارے عقل کو پتہ ہے موجود ہیں، واقعات ہیں اور حقائق ہیں، لیکن جہرتاً نہیں نظر آئیں گے آپ کو، یہ غیر مرئی چیزیں ہیں۔
اسی طرح زمین و آسمان میں اور انسان کے وجود کے اندر اور باہر بہت ساری مادی جسمانی چیزیں ہیں جو ساری جہرتاً انسان کے لیے منکشف نہیں ہیں۔ صرف حواس جہرتاً وہ چیزیں انسان دیکھ سکتا ہے جو حواس کی گرفت میں آ سکتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان عالم ہے، یا کم از کم انسان جس ماحول میں بھی وہ سنتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے، موجود ہے، تو فوراً توقع پیدا ہوتی ہے کہ اگر موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، دکھتا کیوں نہیں ہے۔ یہ انسان کا ضعف ہے، ادراکی کمزوری ہے انسان کی۔ ہر چیز کو جہرتاً دیکھنے کی توقع، یہ دیکھے بغیر کہ یہ چیز آیا جہرتاً دیکھنے والی ہے یا نہیں۔ ہم معمول کی مادی چیزوں کو دیکھیں کہ اگر کوئی انسان تعلیم یافتہ یا غیر تعلیم یافتہ انسان ان ساری چیزوں کو جہرتاً دیکھنے کی تمنا کرے تو دوسرے کہیں گے دماغ خراب ہے اس کا۔ مثلاً وائرس جو بیماریاں جن سے لگتی ہیں، اسی طرح جراثیم، بیکٹیریا جن سے منتقل ہوتی ہیں، یا خون کے اندر موجود بہت ساری چیزیں جو تشخیص دی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں جہرتاً نہیں نظر آتی۔ البتہ کچھ چیزیں انسان مائکروسکوپ سے، ٹیلیسکوپ سے دیکھ لیتا ہے، بڑا کر کے ان کا حجم بڑا کر کے دیکھ لیتا ہے، یہ بھی جہرتاً رؤیت ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتی لیکن ہیں، موجود ہیں انسان کے وجود کے اندر۔ جیسے مغز سے، انسان کے مغز سے جو پیغام جسم کے لیے صادر ہوتے ہیں، اب یہ انسان مانتا ہے کہ یہ موجود ہیں۔ جیسے انسان پلک جھپکتا ہے تو یہ ایک حکم ہے مغز کی طرف سے، آنکھ تک، پلک تک پہنچتا ہے اور وہ جھپک جاتی ہے۔ اب انسان کیا ہے کہ مجھے یہ فرمان مغز کا جہرتاً دکھائیں، آپ کیسے آتا ہے؟ تو نہیں دیکھ سکتے آپ کے اندر موجود ہے لیکن جہرتاً والی چیز نہیں ہے، یہ وہ مخفی چیز ہے، آپ کے حواس سے دور بعید ہے۔ حواس بہت محدود جگہ دیکھنے کے لیے ہے، بہت محدود حقائق کو دیکھنے کے لیے ہیں، جبکہ حقائق لامحدود ہیں۔ لیکن انسان حواس کے علاوہ عقل رکھتا ہے، اس عقل کے ذریعے سے وہ حقائق بھی جان لیتا ہے جو جہرتاً نظر نہیں آتے۔ اس لیے ہر چیز کی توقع جہرتاً یہ سفاہت اور بے وقوفی، جہالت، حماقت، کم علمی، سادہ لوحی کی علامت ہے یہ۔ اور یہ جو توقع ہے، تمنا ہے، یہ حضرت موسیٰ نے بھی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ جیسے سورہ مبارکہ آراف میں بھی ہے، اور سورہ آراف میں پہلے یہ آیت پڑھی ہے، آیا 143 میں ہے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اے خدایا کہ مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، یعنی میرے اوپر ارائہ کر، میرے لیے معرض روحیت میں قرار دے، ایسے قرار دے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں نظر سے۔ قال لن ترانی، اللہ کا جواب آیا کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل، تو پہاڑ کو دیکھ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، اللہ نے تجلی کی پہاڑ پر اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما آفاقا، جب افاقہ ہوا، قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہ میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں اور میں مومن ہوں، اول المؤمنون ہوں۔ خوب، یہ موسیٰ کا بھی تقاضا تھا کہ خدا کو میں آنکھوں سے دیکھوں، اور موسیٰ کے علاوہ بھی یوں نہیں کہ جن کی زبانی اظہار نہیں کیا گیا انہوں نے یہ تقاضا نہیں کیا۔ جیسے اشارہ کیا کہ مثلا آج چھوٹے بچے بھی، بڑے بھی، سب
یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، اگر موجود ہے تو اعتقاد رکھتے ہوئے کہ اللہ کی ذات ہے، پھر بھی نظر کیوں نہیں آتا، دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ یہ سوال ایک اندر موجود تمنا کی حکایت کرتا ہے کہ تمنا ہے دکھائی دیکھنے کی، لیکن نہیں دکھائی دیتا، تو پھر یہ سوال بن جاتا ہے تاکہ اعتقاد بھی محفوظ رہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب بنی اسرائیل نے یہی سوال کیا تو گویا ایک طرح سے ان پر غضب نازل ہوا، آسمانی بجلی گر گئی، لیکن موسیٰ پر آسمانی بجلی نہیں گری، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا۔ وہ پہاڑ کی دہشت یا تجلی کی دہشت دیکھ کر موسیٰ بے ہوش ہو گئے، لیکن سزا کے طور پر موسیٰ کے اوپر کوئی ایسی بجلی نہیں گری، جبکہ ایک ہی توقع ہے دونوں کی۔ حضرت موسیٰ بھی رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری بات بھی کراؤ اور ہمیں دکھاؤ بھی، لیکن دونوں کا مختلف انداز ہے۔ حضرت موسیٰ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ جب میقات کے لیے آ رہے ہیں تو ایمان ہے، اعتقاد ہے، مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے بارے میں شک و شبہ نہیں ہے موسیٰ کو، چونکہ پیدائش کے بعد رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پہلے موسیٰ کی ماں پر وحی کی، ظاہر دکھائی تو اللہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا، لیکن وحی پر عمل کرنا دلیل ہے کہ انہیں یقین تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اور انہوں نے اس کو حکم خدا ہی سمجھا، ورنہ کوئی ماں اپنا بچہ تابوت میں ڈال کے، صندوق میں ڈال کے دریا کے سپرد نہیں کرتی اگر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین و ایمان نہ ہوتا۔ اسی طرح پھر اس کے بعد خود حضرت موسیٰ پر یہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی، یعنی یہ رہنمائی حضرت موسیٰ کی شروع ہو گئی، اور حضرت موسیٰ اسی رہنمائی کے تحت ہر طرف جا رہے تھے۔ اور پھر حضرت شعیب کے پاس سے جب واپس آئے تو روشنی دیکھی پہاڑ پر، اس روشنی کے لیے گئے تو وہاں پر جواب آیا کہ یہ میں ہوں، تیرا رب ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کا اس وقت سے ہی، شروع سے ہی وحی دریافت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی تصدیق، ایمان، یقین، اعتماد، بھروسہ سب مسلم و مکمل تھا، شک و شبہ ذرا بھی نہیں تھا حضرت موسیٰ کے دل میں کہ رب ہے یا نہیں ہے، یا یہ آوازیں مجھے کہاں سے آ رہی ہیں۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین کامل ہے، رب کے ساتھ رابطے میں ہے، یعنی زمین پر واحد فرد ہے جس کا اللہ کی ذات کے ساتھ رابطہ اس طرح سے ہے کہ یہ اللہ سے کچھ رابطہ کر سکتے اور اللہ کا اس سے رابطہ ہے، اللہ اس کو وحی نازل کرتے ہیں، یہ اللہ تک اپنی بات پہنچا لیتا ہے، تو اس کو تو شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن ایک اشتیاق ہے اندر، ایک شوق ہے حضرت موسیٰ کے اندر، یعنی ابھی بھی حضرت موسیٰ احساس کرتے ہیں کہ دوری ہے بالآخر، چونکہ مجھے جو آوازیں آتی ہیں، کبھی درخت سے آواز آتی ہے، کبھی پہاڑ سے آواز آتی ہے، پھر بھی ایک فاصلہ ہے، بیچ میں ایک حجاب ہے، یعنی جس کے ہونے پر مجھے یقین ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے مبعوث کیا ہے، جس نے مجھے توانائیاں دی ہیں، جس نے مجھے معجزے دیے ہیں، اس کے ہونے پر تو شک نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ کو احساس ہے کہ فاصلہ پھر بھی ہے، یعنی وہ قرب و نزدیکی جو ہونی چاہیے تھی وہ ابھی بھی انہیں لگ رہا ہے کہ نہیں ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے حضرت موسیٰ مشتاق ہیں، یعنی یہ جو حضرت موسیٰ کا تقاضا ہے، یہ اشتیاق ہے حضرت موسیٰ کا قرب الہی کا یا لقاء کا، لقاء اللہ کا اشتیاق ہے یہ، نہ کہ تردید کی وجہ سے، تصدیق کے لیے نہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو نظر آئے، سامنے آئے، اگر سامنے آیا تو میں مان لوں گا کہ اللہ ہے، یہ نہیں تھا حضرت موسیٰ کے لیے۔ مسلم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، بلکہ اس ذہنی تسالم سے آگے تک مشاہدہ ہے، شہود ہے، حضوراً علم ہے، لیکن پھر بھی ایک فاصلہ کا ادراک موسیٰ علیہ السلام کو ہے کہ اس طرح سے نہیں، لقاء یا قرب کا وہ مقام نہیں ہے جو حضرت موسیٰ کا اشتیاق ہے، اپنے اندر، دل کے اندر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس
تقاضے کی سرزنش بھی نہیں کی. یہ نہیں کہا موسیٰ کو کہ بے جا مطالبہ کرتے اور اب سزا ملے گی، بجلی نازل ہوگی یا کوئی اور افتاد آپ پر پڑے گی. نہ، فقط اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دیکھنا چاہتے ہو یہ ناممکن ہے، اس موجودہ صورت میں ناممکن ہے. یعنی آپ موسیٰ ہو، آپ جسمانی طور پر ایک وجود رکھتے ہو، آپ ابھی اس دنیا میں ہو، اور یہ قرب کی منزل یہ ناممکن ہے، ابھی ناممکن ہے یہ. البتہ یہ لقاء قرآن نے ذکر کیا کہ یہ حاصل ہوگی حضرت موسیٰ و غیر موسیٰ سب کو، لیکن موسیٰ وہ لقاء ابھی چاہتے ہیں. یہ لقاء بعد میں ہو جائے گی جب حضرت موسیٰ اس جسمانی دنیا سے کریں گے، انتقال کریں گے، رحلت کریں گے اور اس عالم آخرت میں پہنچیں گے. اور آخرت میں لقاء ہے، لیکن وہ بھی رؤیت جہرتاً نہیں ہے لقاء کا معنی جو اہل سنت کے بعض مکاتب کرتے ہیں، بلکہ وہ لقاء ایک الگ معنی ہے جس کا پہلے اشارہ بھی کیا ہے اور پھر بھی آئے گی یہ بات آگے کہ لقاء سے کیا مراد ہے. حضرت موسیٰ کا تقاضا اس بنیاد پر ہے، یعنی اس سے یوں نہیں کہ حضرت موسیٰ کی تردید ختم ہو جائے گی اللہ کے ہونے کے بارے میں یا نہ ہونے کے بارے میں. برخلاف بنی اسرائیل کے وہ حضرت موسیٰ پر ہی اعتماد نہیں رکھتے اس کے متعلق کہ رب ہے یا نہیں ہے، چونکہ انہوں نے موسیٰ کے کہنے پر رب تعالیٰ کو مانا ہے. موسیٰ نے کسی کے کہنے پر رب کو نہیں مانا، بلکہ رب سے رابطہ ہوا ہے، وحی آئی ہے اور رب تعالیٰ نے معجزے دیے ہیں، نشانیاں دی ہیں، آیات دکھائی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی اور حالت ہے، بنی اسرائیل کی اور حالت ہے. لہٰذا یہ ایک تقاضا نہیں ہے. بنی اسرائیل جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے اور ضعف ادراک کی وجہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہے تو جہرتاً دیکھنا چاہتے ہیں ہم اللہ کی ذات کو. اور یہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ کب رونما ہوا. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. ہم نے موسیٰ کو 30 راتوں کی میقات پر وعدے پر بلایا اور وہ بڑھا کر ہم نے اسے 10 بڑھا کر 40 کر دیا، اور اس طرح یہ وعدہ خدا 40 راتوں کا ہو گیا میقات الہی. جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اپنے تحفظات کا اظہار کر کے گئے ہارون علیہ السلام کو جانشین بنا کے، اور یہ بتا کے گئے کہ آپ میرے بعد میرے خلف میں میرے خلیفہ ہیں اور اصلاح کریں تمام معاملات کی، اور مفسدین کی راہ پر نہیں چلنا. یعنی یہ گویا پوری آگاہی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ مفسدین میری غیر موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور انہوں نے اٹھایا جبکہ حضرت موسیٰ نے توجہ دلائی ہوئی تھی. فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، موسیٰ علیہ السلام جب میقات پروردگار پر آئے، قال رب ارنی انظر الیک. اب میقات میں جا کر رؤیت کا تقاضا کیا. قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا. فلما آفاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے تقاضا کیا اور رب تعالیٰ نے بتا دیا کہ ناممکن ہے. لن ترانی یعنی اس وقت ناممکن ہے. جبل کا ریزہ ریزہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جسمانیت کے اندر یہ طاقت نہیں ہے رب کو لقاء رب کی. یہ حجاب رہے گا. یعنی جب تک موسیٰ جسمانی جسم رکھتے ہیں اور جسمانی عالم میں ہیں، مادی عالم میں ہیں، اور اس مادے کے ساتھ تعلق ہے ان کا، یہ آرزو پوری ہونے والی نہیں ہے. جسم کا حال دیکھو کیا ہوگا اگر جسم پر اللہ کی تجلی ہو. یہ لقاء بھی نہیں تھی اور رؤیت بھی نہیں تھی جو جبل پر ہوئی، صرف ایک تجلی تھی. تجلی ربہ للجبل، ایک جھلک تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی، اور جبل برداشت نہیں کر سکا. یہی سمجھانا تھا موسیٰ کو کہ جسم
تحمل نہیں کر سکتا تجلی رب، نور رب کو بغیر واسطے کے، یہ حجاب کے اندر ہی رہے گا، یہ ناممکن ہے۔ اور اس کی وجہ یوں نہیں ہے کہ خدا نے کوئی مصلحتوں کے تحت پردہ اختیار کیا ہوا ہے، اجسام اس قابل نہیں ہیں تجلی رب کو تحمل کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ ملاقات جاری ہے، میقات جاری ہے اسی 40 کے اندر۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو میں نے چن لیا ہے امت کی رہبری کے لیے، انتخاب کر لیا ہے، استفا کر لیا ہے لوگوں کے اوپر، رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے، اپنے پیغام کے لیے۔ لہٰذا جو میں فخذ ما آتیتک، جو آپ کو دیا جا رہا ہے ہدایت کا منشور، اسے آپ نے مضبوطی سے اخذ کرنا ہے۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ کو کہ ہم نے ان الواح میں لکھ دیا ہے، یعنی لکھنے کا وہی قرآنی معنی، لکھنے کا مطلب لکھائی نہیں ہے، یعنی ہم نے محفوظ کر دیا ہے اور ہم نے اس میں مرتب منظم کر کے ان الواح میں وہ چیزیں ساری جوڑ کے منتشر امور کو ایک جگہ پر نظم و ترتیب کے ساتھ محفوظ کر دیا ہے۔ ہر چیز کی اس میں وضاحت ہے۔ کتبنا لہ فی الالواح من کل شیء موعظۃ و تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کا موعظہ، ہر چیز کی تفصیل، ہر چیز کی وضاحت، ہر چیز سے مراد یعنی انسانوں کی ہدایت سے متعلق، نہ ہر چیز سے مراد کہ اس میں سائنس بھی ہے، اس میں ٹیکنالوجی بھی ہے، اس میں فلکیات بھی ہیں، اور اس میں ہر چیز وضاحت یعنی ملائکہ اور ملکوت اور سب، نہ، جو اس کام کے لیے آپ کو انتخاب کیا، اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اس بارے میں سارے حقائق اس کے اندر ہم نے لکھ دیے ہیں۔ جو رسالت آپ کے لیے ہم نے منتخب کی ہے، جو پیغمبری، اس کے سارے تفصیلات و آداب ہم نے ان الواح میں ثبت کر دی ہیں۔ فخذھا بقوۃ، پھر دوبارہ فرمایا کہ مضبوطی سے لینا، اس کو مضبوطی سے لینا۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور پھر اپنی قوم کو جا کر حکم دو، یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، تاکہ یہی جو ہم نے آپ کو دیا ہے قوم مضبوطی سے لے لے اور احسن طریقے سے آپ سے قوم بھی لے لے، آپ رب سے لے لو اور قوم آپ سے لے لے۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، اب میں دکھاؤں گا تمہیں فاسقین کا مقام۔ قوم کو کہنا کہ وہ ان چیزوں کو مضبوطی سے لیں، اگر نہیں لیں گے تو فاسق ہو جائیں گے، دین سے باہر چلے جائیں گے، مومن نہیں ہوں گے۔ اور میں تمہیں فاسقین کا انجام اور دار بتاؤں گا کہ جنہوں نے میرا یہ پیغام نہ لیا موسیٰ کو جو میں دے رہا ہوں، تو وہ فاسق ہیں، اور ان کا مقام دکھا لوں گا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اور یہیں پر میقات میں ہی بتا دیا کہ یہ توقع نہ رکھو کہ واپس جا کے میری آیات اپنی قوم کو سناؤ گے تو سب کے سب ملائکہ کی طرح سجدے میں چلے جائیں گے اور ایک ایک آیت، ایک ایک جملہ اللہ کا سن کر اور اس پر عمل شروع کر دیں گے۔ نہ، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، جو زمین میں مغرور ہیں، متکبر ہیں، طاغوت ہیں، انہیں میں نے پہلے ہی ان آیات سے دور رکھا ہوا ہے، منصرف کیا ہوا ہے، ان کو محروم رکھا ہوا ہے۔ کہ ان کو محروم رکھا ہوا ہے سے مراد یہ نہیں کہ وہ چاہتے ہیں لیکن اللہ نہیں چاہتا، نہ، ان کا تکبر انہیں دور رکھے ہوئے ہے اللہ کے پیغام سے، لہٰذا وہ نہیں آئیں گے، متکبرین تیری قوم کے نہیں آئیں گے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اے موسیٰ وہ جو بھی تیرا پیغام سنیں گے وہ نہیں مانیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور جو بھی رشد کا راستہ، ہدایت کا راستہ، درست راستہ آپ انہیں بتاؤ گے وہ نہیں لیں گے۔
وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، کہ یہ بہت اہم رہنمائی ہے حضرت موسیٰ کی جو قرآن نے ذکر کی ہے، کہ ہر قوم کے اندر ایسا طبقہ جو اللہ کی راہ کو نہیں لیتا، جب بھی انہیں رشد کا راستہ بتائیں وہ نہیں لیتا، لیکن غی بگڑا ہوا منحرف راستہ، بغاوت کا راستہ اور باغی کا راستہ بتائیں فوراً لے لیتا ہے۔ یتخذوہ سبیلا، اسے اپنا سبیل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کو یعنی توحیدی راستہ دکھائیں اس کو نہیں مانتے متکبر، لیکن گمراہی کا راستہ مان لیتے ہیں۔ قرآن کا راستہ نہیں مانتے، لیکن باقی راستے سارے آبائی راستے، کلچرل راستے، مغربی راستے مان لیتے ہیں۔ امامت نہیں مانتے، امامت کو نظام کے طور پر جمہوریت کو مان لیتے ہیں، ملوکیت کو مان لیتے ہیں۔ یہ ایک نفسیات ہے، یعنی یہ ایک سماجی رجحان قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ہر سماج کے متکبر وہ اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کرتے، ان کا انتخاب دوسرا ہوتا ہے۔ ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالہم هل یجزون الا ما کانوا یعملون۔ پھر ان کا انجام بھی بتا دیا کہ یہ آیات جھٹلاتے ہیں، اور جو آیات جھٹلاتے ہیں ولقاء الآخرہ یعنی دو چیزوں کا انکار کرتے ہیں، آخرت میں اللہ کی لقاء ملاقات کا انکار کرتے ہیں، اور دنیا میں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ان کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ ابھی یہ 40 جاری ہے جس کے اوپر موسیٰ گئے ہوئے ہیں، اور جہاں پر انہیں الواح ملی ہیں، تورات ملی ہے، ہدایت ملی ہے، دستور ملا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ متکبر اس کو قبول نہیں کریں گے، لیکن اپنی قوم کو کہو کہ مضبوطی سے یہ احسن طریقے سے اللہ کے دستور کو اختیار کریں۔ یہ ماجرا میقات میں جاری ہے، دوسری طرف پیچھے قوم کے اندر اور ماجرا جاری ہے۔ موسیٰ کی غیر موجودگی میں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، انہوں نے اپنے زیورات اکٹھے کر کے عجل بنایا، بچھڑا بنایا، جسد بنایا، اس کا مجسمہ جس کے اندر سے آوازیں گائے کی نکلتی تھیں۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، جبکہ وہ نہ ان سے بات کرتا ہے، نہ بچڑا ان کی بات سنتا ہے، نہ انہیں کچھ سمجھاتا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ انوکھی آوازیں اس سے نکلتی ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، وہ ظلم تھا۔ خوب اس کے بعد وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر موسیٰ واپس آئے اور آ کر اس قوم کو متوجہ کیا، تو انہوں نے توبہ کی، درخواست کی کہ غلطی ہو گئی، مان گئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد ہے سورہ اعراف آیا 150 میں ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضَبَانَ، جب وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسفا، غضب کی حالت میں اور افسوس کرتے ہوئے واپس آئے۔ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی، اور کہ فرمایا کہ میں اپنے بعد بہت بد لوگوں کو چھوڑ کے گیا ہوں، میرے بعد بہت برا عمل کیا انہوں نے۔ اَعَجِّلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور کہا کہ تم نے جلدی کی امر رب کے بارے میں، جلد بازی کیوں کی تم نے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وہ تختیاں اللہ کے دستورات آیات وہ پھینک دیں۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ لیے اور زلفوں سے پکڑ کے ان کو کھینچا۔ قَالَ، بھائی نے جواب دیا، ہارون نے، ابن امی، اے میرے ماں جایا، میرے بھیا، ان القوم استضعفونی، میری قوم نے مجھے مستضعف کمزور کر دیا تھا، یعنی میں نہتا ہو گیا تھا، اکیلا ہو گیا تھا۔ وقادوا یقتلونی، اور قریب تھا کہ مجھے مار دیتے یہ لوگ۔ فلا تشمت بی الاعداء، ابھی دشمن دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تو میرے اوپر سوار ہے، میری چھاتی پہ چڑھا ہوا ہے، میرے بال پکڑے ہوئے ہیں، کھینچ رہا ہے، دشمن خوش ہو رہے ہیں۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالموں کے ساتھ شمار نہ کر، میں نے ان کا حصہ، ان کا ساتھ نہیں دیا۔
نہ بچڑا بنانے میں نہ اس کی طرف جانے میں۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے اور قبول کر لی بھائی سے یہ عذر، اور قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ پھر فرمایا کہ اب جنہوں نے یہ غلطی کی ہے انہیں اس کی سزا ملے گی اور اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا ذلت اور رسوائی کی صورت میں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ لیکن جنہوں نے بچڑا بنانے میں پوجنے میں ساتھ دیا ہے، جرم کیا ہے لیکن توبہ کر لی ہے، ان کو معافی مل جائے گی، ان کے لیے رب رحیم ہے۔ اب یہاں پر آیا 154 میں ہے وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَىٰ الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ۔ جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، غضب ٹھنڈا ہوا، تو تختیاں جو پھینکی تھی زمین پر وہ جمع کر کے اٹھا لیں، الواح اٹھائیں، وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ اور ان کے اندر ہدایت تھی، وہ منشور ہدایت تھا جو موسیٰ میقات سے لے کر آئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہے اگلی آیا 155 میں ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد پھر انتخاب کیے اپنی قوم میں سے، یعنی موسیٰ واپس آئے، واپس آ کر یہ تختیاں الواح تورات ان کو پیش کی، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ خوب انہوں نے یہ مان لیا کہ آپ کے بعد ہم سے غلطی ہوئی، بچھڑا بنانا یہ جرم تھا، اور اب ہم توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے آپ ہمیں مغفرت لے کے دیں، یا اللہ سے مغفرت کی دعا کریں خدا ہمیں بخش دے۔ موسیٰ نے کیا یہ کام۔ جب یہ توبہ و مغفرت کا عمل ہو گیا کہ ان کو تو جن کو سزا ملنی ہے ملے گی اور جن کو قتل ہونا ہے وہ ہوں گے، لیکن اب یہ بیچ میں ایک حادثہ تھا، بچھڑا آیا اور موسیٰ نے آ کر جن لوگوں کو قتل کرنا تھا قتل کیا، جن لوگوں کو معاف کرنا تھا معاف کیا۔ یہ لمحہ سکت تھا، موسیٰ سے غضب ٹھنڈا ہو گیا اور یہ معاملہ نپٹا لیا گیا، بچڑے والا یہ حل ہو گیا۔ لیکن اصل ماجرا تو باقی ہے ابھی، وہ یہ کہ میقات پہ موسیٰ گئے، اللہ سے منشور لیا، تورات لی، دستور لیا، وہ دستور لا کر جب ان کے سامنے پیش کیا، جب موسیٰ سے غضب ٹھنڈا ہوا اخذ الالواح، وہ یعنی بچھڑے کے معاملے سے نبٹ کے اب دوبارہ موسیٰ نے تختیاں اٹھائیں اور قوم کے سامنے پیش کی کہ یہ ہدایت کا دستور اللہ کی طرف سے آیا ہے، اب آپ نے زندگی اس دستور کے مطابق، منشور کے مطابق گزارنی ہے۔ یہاں پر مشکل دوبارہ پیش آئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ گئے ہو میقات رب پر، وہاں سے واپس اللہ کی طرف سے دستور لے کر آئے ہو، الواح تورات لے کر آئے ہو، ہمیں کہاں سے پتہ چلے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ یعنی موسیٰ پر بد اعتمادی کر رہے ہیں، سوء ظن موسیٰ کے بارے میں ہے کہ ہم تو نہیں تھے آپ کے ساتھ، آپ تو اکیلے گئے ہیں اپنے رب کے ساتھ، اور اب جب واپس آئے ہیں تو کہہ رہے ہیں یہ تورات ہے میرے پاس، ہمیں کہاں سے پتہ کہ یہ اللہ نے دی ہے آپ کو؟ ہمارا تو اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، خود ہی جاتے ہو اکیلے میں جا کے بات کر کے حکم لے کے آ کے ہمیں سنا دیتے ہو، ہمیں نہیں پتہ کہ آپ اللہ سے لے کر آتے ہو یا خود بنا کے لے آتے ہو یا کہاں سے۔ اس لیے انہوں نے تقاضا کیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہی پیغام جو اللہ آپ کو دیتا ہے یہ ہم سننا چاہتے ہیں۔ خوب حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بندے منتخب کرو۔ ہر قبیلے کے جو سرکردہ لوگ تھے، ظاہر ہے بڑے علماء دانشور جو موسیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے وہی انتخاب ہوئے، انہی کو انتخاب کیا گیا کہ آپ پوری قوم کی نمائندگی میں جائیں اور موسیٰ سے جا کر تصدیق کر کے آئیں کہ یہ خدا ہی کی طرف سے ہے۔ یہ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، پوری قوم سے 70 افراد موسیٰ نے انتخاب کیے، چنے، لِمِيقَاتِنَا، میقات رب کے لیے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ،
سورہ بقرہ کی آیت میں ہے کہ انہیں صاعقہ نے آ لیا، یعنی ان کے اوپر بجلی گری۔ سورہ آیہ ماہ لباس میں ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، صاعقہ بجلی کو کہتے ہیں، آسمانی بجلی گری۔ سورہ اعراف میں آیا 150 میں ہے، آیا 155 میں ہے کہ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلہ آیا، یہاں بجلی نہیں ہے، زلزلہ آیا اور زلزلے نے انہیں جھنجھوڑا۔ قال، اب زلزلہ آیا اور وہ وہاں پر ہے کہ اخذتکم الصاعقہ وانتم تنظرون، یہاں پر ہے کہ زلزلے نے ان کو، زلزلے کے جھٹکے نے ان کو گرایا اور اس کے بعد یہ مر گئے۔ زلزلے سے مرے، سورہ بقرہ میں ہے کہ بجلی سے مرے۔ جب یہ مر گئے یہ 70 آدمی، قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل، اے رب اگر ان کو مارنا ہی تھا تو یہ پہلے ہی میقات پہ آنے سے پہلے ادھر ہی مار دیتے آپ ان کو، آبادی میں، گھر میں، مستی میں۔ جب بچڑا جنہوں نے پوجا اور اس کے بعد مارے تو ان کو بھی وہیں مار دیتے اگر مارنا ہی تھا ان کو۔ وَإِيَّایَ، اب یہ میں ہوں، أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اب صورتحال یہ ہے کہ بے وقوف ہیں، انہوں نے بے وقوفی کے نتیجے میں تقاضا کیا ہے کہ ہمیں رویت کرواؤ جہرتاً رب کی۔ سفہا ہیں، احمق ہیں یہ۔ اب سفہا نے ایک بات کی ہے، اس بات کے سزا میں انہیں یہاں پر ان صفیوں کو مار دیا ہے آپ نے، اور مارا بھی قوم سے باہر۔ میں انہیں لے کر آیا تھا، میری سرپرستی میں، قیادت میں آئے ہیں، واپس ان کے میں جنازے لے کر جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ قوم جس کی میں نے ہدایت کرنی ہے وہ قوم کیا کہے گی کہ کس بہانے سے لے کے وہاں سے مار کے واپس لے آئے ہو تم؟ تو یہ تو مناسب نہیں ہوا یہ کام۔ قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیای، وہ پہلے کر سکتے تھے یہ کام، آپ کے اختیار میں تھے یہ، اور ان کو ختم کر دیتے آپ، پہلے بھی مار سکتے تھے ان کو۔ یا اگر دوبارہ مارنا ہی ہے تو یہاں سے یہ صحیح واپس چلے جائیں، میں ان کو قوم میں لے جاؤں، پھر اس کے بعد وہاں جب پہنچے وہاں مار دو ان کو۔ یہ تو سیدھا میری گردن پہ آ رہا ہے کہ میں لے کر آیا 70 آدمی، واپس جنازے جائیں گے۔ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ، ان بے وقوفوں نے جو کہا ہے اس کے نتیجے میں ہمیں ہلاک کر دو گے آپ؟ اللہ سے موسیٰ کہہ رہے ہیں ان ہی الا فتنتک تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، یہ تیرا امتحان ہے، تو افتنان ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے تیری، تو جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت نہیں کرتا، گمراہ کرتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو رحیم کریم ہے، تو غافرین ہے، تو معاف کر دے ان کو اس مرحلے میں۔ اور پھر آگے دعا جاری ہے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ پھر اس کے بعد آگے جاری ہے یہ کہ ہم نے موسیٰ کو جو پیغام دیا وہ کیا تھا۔ خوب یہ تفصیل ہے، قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جو رویت رب کا تقاضا لے کے گئے موسیٰ کے ساتھ، ایک آیت میں ہے ان پر بجلی گری، ایک آیت میں ہے ان کے اوپر وہ زلزلے کی زد میں آ گئے، زلزلے کے نتیجے میں مر گئے۔ یہاں زلزلہ ہوا اور پہاڑ تھا، وہاں سے پتھر گرے یا سلائیڈنگ ہوئی اور وہ اس کے نیچے میں مر گئے، بالآخر موت ہو گئی ان کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے تقاضا کیا کہ یہ تو اور بدتر ہو گیا، یہ لاشیں لے کے اب میں واپس جاؤں گا تو معاملات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ خوب یہ ظاہراً ماجرا دیکھیں تو ذرا ایک تو خود قرآن کریم میں اس کے بارے میں 2 تعبیریں ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ بجلی گری، آسمانی بجلی، ظاہر ہے وہ ایک الگ حقیقت ہے، اور زلزلہ الگ ہے، اور ممکن ہے یہ دونوں ایک ہی چیزوں، یعنی بجلی جو ان کو محسوس ہوا وہاں پر، کبھی بجلی گرنے سے بھی یہ زلزلہ آتا ہے، یعنی بجلی گری اور پتھر لڑ کے
سلائڈنگ ہوئی، زمین پھسلی اور یہ اس کی زد میں آ گئے۔ تضاد نہیں ہے ان دونوں آیتوں میں، بجلی پہلے گری پھر اس کے بعد پہاڑ سے سلپ ہوئے یا بارش ہوئی، پہاڑ کھسکا، یہ نیچے تھے، اس کی زد میں آ کر یہ مر گئے۔ یہاں پر اس میں کوئی آپس میں تضاد نہیں ہے، دونوں آیات کا ایک معنی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ مطلب کہ ان لوگوں نے تقاضا کیا کہ ہم آپ پر بھروسہ نہیں کرتے، ہمیں اللہ دکھا، یہ اللہ کو دکھانے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا بجلی یا پہاڑ، یا بجلی کے نتیجے میں پہاڑ سلپ ہوا اور یہ اس کے نیچے آ کے دب گئے اور مر گئے۔ دونوں صورتوں میں یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ ان کو دنیا میں ہی عذاب مل گیا، چونکہ ہر جرم کا عذاب اللہ نے آخرت میں دینا ہے۔ بڑے بڑے مجرمین ہیں جنہیں دنیا میں نہیں دیا عذاب اللہ نے، فرعون کو عذاب آخرت میں دینا ہے، ظالمین کو عذاب آخرت میں دینا ہے۔ دنیا میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ظلم کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، مزید انہیں مہلت نہیں دی جاتی، لیکن عذاب آخرت کے لیے مختص کیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو بہت بڑے بڑے جرم ہیں جن لوگوں کے۔ ان لوگوں نے، یہ صفی لوگ تھے، انہوں نے صرف تقاضا کیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ خوب یہ تقاضا جرم نہیں تھا، یہ تقاضا جیسے کہا کہ آج ہر انسان کے دل میں ہے، ہر مسلمان کے دل میں ہے، ہر بچے کے دل میں ہے، ہر غیر مسلم کے دل میں ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے، دونوں کی خواہش ہے کہ ہم، اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ تو اگر یہ اتنا بڑا جرم ہے تو پھر تو سارے دب جائیں، سارے مر جائیں دنیا کے اندر ہی۔ پھر یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ اس کی سزا فی الفور دنیا میں مل جائے، بلکہ جس طرح حضرت موسیٰ نے اشتیاق کی بنیاد پر اس لقاء کی خاطر یہ تقاضا کیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی یہ ابھی جو حجب کے ذریعے، درخت کے ذریعے، پتھر کے ذریعے، فلاں کے ذریعے، دوسری اشیاء کے ذریعے میرے اوپر پیغام آتا ہے اللہ کا، آواز کسی اور چیز سے آتی ہے، تو یہ حجاب ہٹ جائیں اور میں بلا حجب دیکھوں، یہ اشتیاق تھا۔ بنی اسرائیل میں اشتیاق نہیں تھا، نادانی تھی، تردید تھی، شک تھا، موسیٰ پر بد اعتمادی تھی، اس لیے ان کے اندر ایک طرح کا انکار تھا، گویا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اللہ نہیں ہے۔ لیکن جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو سمجھایا کہ یہ ناممکن ہے، جسم، کوئی بھی جسم، نہ سورج کا جسم، نہ کائنات کا جسم، نہ درخت کا جسم، نہ زمین کا جسم، کوئی بھی جسم اللہ کی تجلی کو تحمل نہیں کر سکتا۔ اللہ کی تجلی یوں سمجھے، اس کو ایک سادہ سی مثال سے لیتے ہیں، مثلا بجلی کا کرنٹ ہے، اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ یہ جو کرنٹ گھروں میں ٹرانسفارمر اور میٹر کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، یہ بہت ہلکا کر کے، بہت مدھم کر کے اس کرنٹ کو خاص درجے میں، خاص وولٹیج اور واٹ میں پہنچایا جاتا ہے۔ مثلا عموماً جو بجلی کی چیزیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ 220 واٹ کا کرنٹ چاہیے اس چیز کو، پھر یہ چیز چلے گی۔ اگر 220 واٹ سے زیادہ کرنٹ ہوا تو یہ جل جائے گی، اگر 220 واٹ سے کم ہوا تو یہ کام نہیں کرے گی۔ یعنی یہ بجلی کا کرنٹ جو ہے، اب مثلا یہ جو بڑی تاریں، بڑے بڑے کھمبے ساری دنیا میں، پاکستان میں بھی ہیں، لمبی لائنیں جا رہی ہیں، ان کے بارے میں جو عام ایک ہے کہ ان کے اندر 11,000 وولٹیج کا کرنٹ جا رہا ہوتا ہے، 11,000، کہ اس 11,000 کے اندر بہت شدت ہے، بہت طاقت ہے۔ اس 11,000 کے ساتھ کوئی چیز بھی آپ لگائیں گے وہ جلا کے راکھ کر دے گا، خاکستر بنا دے گا اس کو۔ یہ 11,000 جو لائن کے اندر وولٹیج ہیں، یہ تقسیم ہوتے ہیں جا کے مختلف لائنوں میں، ان سے نکلتی ہیں وہ مختلف لائنیں، مختلف گریڈ میں جاتی ہیں، اس گریڈ سے آگے پھر مزید تقسیم ہوتی ہے ان کی، پھر ٹرانسفارمر میں جاتے ہیں، ٹرانسفارمر سے آگے میٹر میں جاتے ہیں، میٹر سے آگے پھر بلب، پنکھا، ہر چیز جو چل رہی ہوتی ہے، یہ چیزیں جو چلتی ہیں بجلی کے ذریعے سے، ان کے اندر جو مشین بنائی جاتی ہے وہ اس گنجائش کے ساتھ ہوتی ہے کہ یہ اتنا کرنٹ برداشت کر سکتی ہے، یہ بلب اتنا کرنٹ تحمل کر کے
روشن ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس حد سے زیادہ کرنٹ اس کے اندر آیا تو یہ ختم ہو جائے گا، پگھل جائے گا، یہ مشین پگھل جائے گی، یہ لائٹ پگھل جائے گی، یہ ہر چیز اگر حد سے زیادہ ہوا۔ کبھی کبھار حادثاتی طور پر آندھیاں آتی ہیں، یہ تاریں آپس میں ٹکراتی ہیں، کرنٹ زیادہ ہو جاتا ہے، اور جب کرنٹ زیادہ ہوتا ہے اس وقت گھروں کے اندر جتنی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ساری جل جاتی ہیں، ان کے اندر جتنے وہ مثلا ٹی وی جل جاتا ہے، کمپیوٹر جل جاتا ہے، فریجیں جل جاتی ہیں، پنکھے جل جاتے ہیں، چونکہ کرنٹ معمول سے زیادہ ہو گیا ہے اور ان کے اندر تحمل نہیں ہے اس سے زیادہ کرنٹ۔ ہم اسی کو مثال بنا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی ذات نور ہے زمین و آسمان کا، یعنی وجود ہے، ہستی ہے۔ یہ ہستی، اسی ہستی کا ایک حصہ یہ جسم ہے، اور یہ جسم سب سے کمزور وجود ہے، یعنی وجود کو کمزور کرتے جائیں تو وہ جسم بنتا جاتا ہے، گاڑھا ہوتا جاتا ہے، اور وجود کو اگر مضبوط کرتے جائیں، اس کو کمزوری ختم کر کے قوت اس میں پیدا کرتے جائیں، طاقت پیدا کرتے جائیں، وجود میں جوں جوں قوت آتی جاتی ہے جسمانیت کم ہوتی جاتی ہے اس کی۔ یہ قانون ہے ہستی کا، وجود کا، یعنی اگر وجود کمزور کرتے جائیں گے تو وہ جسم بنتا جائے گا، اور اس کو کمزور کریں اور زیادہ غلیظ جسم بنتا جائے گا، زیادہ گاڑھا جسم بنتا جائے گا۔ اس کو اور وجودی حصہ اس کا اور کم کریں، یعنی وجود کا درجہ کم کرتے جائیں۔ فرض کریں ایک ایسی مشین ہے کہ جو اشیاء کے وجود کو کمزور کرتی جاتی ہے، اور جیسا کہ لگی ہوئی ہیں یہ مشینیں ہیں، یہ لگی ہوئی ہیں، فرض کریں یہ درخت ہیں، یہ باقی جو اللہ نے طبعی نظام بنائے ہوئے یہ مشینیں ہیں، ان کا کام یہی ہے، بعض وجود کو مضبوط کر رہی ہیں، بعض مشینیں وجود کو کمزور کر رہی ہیں۔ مثلاً درخت کے اوپر، درخت کا ایک کام یہ ہے کہ وجود کو طاقتور تقویت دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ درخت، پودا جب وجود کو مضبوط کرتا ہے تو یہ مضبوط شدہ، طاقتور شدہ جو وجود ہے یہ یا پھول بن جاتا ہے یا پھل بن جاتا ہے، یہ تقویت یافتہ وجود ہے۔ ہمارے ذہن میں درخت کا تنا زیادہ مضبوط وجود ہے، نہ، وجود کے لحاظ سے جو زیادہ لطیف و ظریف ہو گیا ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، وجودی حیثیت اس کی زیادہ مضبوط ہے، یعنی یا پھل بن گیا ہے یا پھول بن گیا ہے۔ اب دوبارہ یہ پھل پھول گر جاتا ہے، زمین میں گر جاتا ہے، آ کے گندا ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، کچرا بن کے مٹی میں مل جاتا ہے۔ یہی پھل اب کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کا وجود کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے، وجود اس کے اندر ضعف کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے، اور جتنا ضعیف ہوتا جائے گا اتنا گاڑھا ہوتا جائے گا، یعنی جسم زیادہ غلیظ اور گاڑھا جسم بنتا جائے گا، گارا بنتا جائے گا، مٹی بنتا جائے گا، کمزور، جتنا وجود کم ہوتا جائے گا جسم گاڑھا ہوتا جائے گا، جتنا وجود مضبوط ہوتا جائے گا شے کا اتنا اس کے اندر لطافت بڑھتی جائے گی۔ خوب، اس قاعدے کے روح سے ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات خلق کی ہے، اس کائنات میں جو سب سے کمزور ترین وجود قرار دیا ہے وہ جسم ہے، وہ اجسام ہے۔ اجسام سے زیادہ کمزور وجود دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کائنات میں۔ پھر یہی اجسام کے اندر جو وجود ہے کمزور، جسے قرآن نے اسفل کہا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ جو اسفل درجہ وجود ہے یہ اب تکامل شروع کر دیتا ہے، حرکت کرتا ہے، اور حرکت تکاملی کے ذریعے سے یہ مضبوط ہونا جاتا ہے۔ جو مضبوط ہوتا جاتا ہے یہ جسمانیت کم ہوتی جاتی ہے، اس کے اندر غیر جسمانی پہلو مضبوط ہوتا جاتا ہے، جیسے روح بن جاتا ہے، نفس بن جاتا ہے، اور پھر یہ آگے بڑھتا جاتا ہے اسی طرح۔ پس جسمانیت در حقیقت وجود کے ضعف کی علامت ہے، جسم یعنی وجود ضعیف، ناتوان ترین وجود ہے۔ اب یہ ناتوان وجود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلی کی طاقت نہیں رکھتا۔ موسیٰ کو بھی سمجھانا تھا کہ نہیں ہو سکتا جو آپ تقاضا کر رہے ہو، جسم اللہ کی تجلی کی طاقت نہیں رکھتا۔ دیکھو جسم کا حال کیا ہوتا ہے، پہاڑ ہے بظاہر موسیٰ سے زیادہ مضبوط جسم ہے، لیکن وہ ریزہ ریزہ ہو گیا،
تو موسیٰ کو سمجھانا تھا کہ آپ جو تقاضا کر رہے ہو، آپ عالم مادی میں ہو، آپ عالم جسمانی میں ہو، جب تک آپ جسم ہو اس وقت تک یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی یہ سمجھانا تھا کہ جو تقاضا آپ کر رہے ہو، یہ اب موسیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ناممکن ہے جو آپ کہہ رہے ہو، لیکن جو انسان ادراکی لحاظ سے ضعیف ہوں، جیسے آج کے مسلمان یا آج کے جوان نسل یا آج کے ملحدین ہیں، یہ ادراک کے لحاظ سے بہت کمزور ہیں، بنی اسرائیل سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ ان کو کیسے سمجھائیں دلیل سے کہ اللہ کو ادراک نہیں، اللہ کو رؤیت نہیں کر سکتے، آپ دیکھ نہیں سکتے؟ خوب ظاہر ہے جس انسان کے سامنے دلیل، اس کے اندر دلیل برہان سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، بینات کو سمجھ نہیں سکتا، معجزات کو سمجھ کے تحلیل کر کے نتیجہ نہیں لے سکتا، اس انسان کو کس طرح سمجھائیں کہ جو آپ تقاضا کر رہے ہو یہ ناممکن ہے؟ انہیں سزا نہیں دی گئی، انہیں جواب دیا گیا، ان کے سوال کا جواب دیا گیا۔ جواب کس صورت میں دیا؟ موسیٰ کے لیے تجلی جبل پر ہوئی، ان کے لیے بھی تجلی جبل پر ہوئی، یعنی ان کے لیے تجلی ہوئی بجلی، وہ آسمانی بجلی در حقیقت تجلی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ صاعقہ، چونکہ صاعقہ بھی ایک امر ہے جو اللہ کے حکم سے یا اللہ کے نظام کے تحت پیدا ہوتا ہے، اور پیدا ہو کے وہ پہاڑوں پہ اور پتھروں پہ گرتا ہے اور پتھروں کو لرزا دیتا ہے، پہاڑوں کو لرزا دیتا ہے، زلزلہ ان میں ایجاد کرتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک طرح کی تجلی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل کی، اور یہ تجلی ہوئی، اس تجلی کے نتیجے میں زد میں آئے، خود مر گئے۔ اب اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا اور زندہ کر کے انہیں بتا دیا کہ جو تقاضا تھا تمہارا، تمہارے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ یعنی جو بھی انسان یہ کہے کہ میرے گھر میں کرنٹ بڑھا دو، 11,000 وولٹ پورا میرے گھر میں لے آؤ، دوسرے لفظوں میں کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے خاکستر بنا دو، میرے بیوی بچوں کو، میرے گھر کو، بنگلہ، گاڑیاں، اگر یہ 11,000 وولٹ اس کے گھر میں لگا دیا جائے، اس کے گھر میں موجود اشیاء کی، اور خود اس کی کیا حالت ہو جائے گی اس شخص کی۔ وہی ہوئی بنی اسرائیل کی۔ انہوں نے در حقیقت یہ جو 220 واٹ پہ چلنے والے تھے، انہوں نے 11,000 وولٹ کا تقاضا کر دیا، یا اس سے بھی زیادہ، یہ تو ایک مثال میں 11,000 فرض کر رہا ہوں، اگر اس سے بھی زیادہ مثلا میگا واٹ میں جا کر یہ تقاضا کریں کہ یہ اتنا ہیوی کرنٹ میرے موبائل کے ساتھ لگا دو، اتنا ہیوی کرنٹ میرے مثلا کیمرے کے ساتھ یا میرے بجلی کے میٹر کے ساتھ لگا دو، تو یہ دھماکے سے اڑ جائے گا سارا کچھ۔ یہی ہوا ان کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل نے، موسیٰ کے لیے اللہ کے نور کی تجلی ہوئی، بنی اسرائیل کے لیے اللہ کا فعل ہے، فعل خدا ہے صاعقہ، اور فعل خدا ہے رجفہ، یعنی زلزلہ اور بجلی۔ اس کے ذریعے سے جب ان کے اوپر تجلی ہوئی تو یہ وہاں ہلاک ہو گئے۔ اللہ کو یہی سمجھانا تھا کہ نادانی کے تقاضے اپنی ہلاکت کے اسباب ہیں تمہارے، جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے اسی کو مانو، تمہارا کام ہے اطاعت کرنا، تجاویز نہ دو۔ اور اگر تمہاری فہم ناقص ہے، کمزور ہے، یعنی ایمان ہی نہیں لا رہے ہو، اعتماد موسیٰ پہ نہیں کر رہے ہو جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں، تو اس کا طریقہ اللہ کو دیکھنا نہیں ہے، اس کا طریقہ یہ کہ اپنی ادراکی اور اپنی علمی کمزوری کو دور کرو۔ کم از کم موسیٰ کی باتوں کو سمجھنے کے لائق ہو جاؤ، تم تورات کو سمجھنے کے لائق ہو جاؤ، انبیاء کو سمجھنے کے لائق ہو جاؤ، بجائے اس کے کہ اپنی جہالت و صفاحت کو مطالبے بنا کے اور ضد کرو کہ ان کے اوپر اس طرح سے کیا جائے، وہ تمہاری ہلاکت کا سبب ہے، تمہاری زمین اور تمہارے نظام کی بربادی کا سبب ہے۔ بس یہ کوئی مجرم نہیں تھے اس طرح سے کہ انہوں نے بڑی خلاف ورزی کی، جس طرح گسالہ جنہوں نے بنایا وہ مجرم تھے، ان کو قتل کیا گیا، لیکن جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں دکھائی دے، یہ جرم نہیں ہے، ورنہ یہ سارے مجرم آج سارے آگ میں جلا دیے جائیں۔ یہ جتنے لوگ آج کہتے ہیں اللہ اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اور یہ اگر ٹٹولے کریدیں تو ہر موحد کے دل میں بھی تقاضا ہے کہ اللہ نظر تو آئی کسی جگہ، میری ملاقات تو ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، نظر کیوں نہیں آتا؟ تو پھر تو یہ سارے مجرم ہو جائیں گے۔ یہ مجرم نہیں ہیں، یہ علمی طور پر کمزور لوگ ہیں، یہ ادراک و یقین کے لحاظ سے ضعیف لوگ ہیں، مستضعف ذہنی اور مستضعف فکری لوگ ہیں یہ، جن کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ دکھائی دے ہمیں،
ان کو چاہیے کہ یہ پہلے اپنے ادراک کو، اپنی عقل کی پرورش کریں اور عقل کے ذریعے نظام ہستی کو سمجھیں، حقائق عالم کو سمجھیں، ہستی کے نظام کو سمجھیں، اور اس میں پھر انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ تو مادی چیزوں میں بھی ہم جہرتاً ہر چیز کو دیکھنے کی توقع کریں تو لوگ ہنسیں گے ہم پر، حماقت ہے۔ اگر یہ کہو کہ یہ موبائل میں جو شعاع آتی ہے الیکٹرانک، یہ مجھے جہرتاً نظر آئے، میں اس وقت مانوں گا جب یہ ایک لکیر کی صورت میں موبائل کے اندر داخل ہوتی ہوئی یہ آواز مجھے نظر آئے، تو لوگ ہنسیں گے، بے وقوف یہ کیا کہہ رہے ہو آپ، الیکٹرانک ویو نظر نہیں آتی ہیں جہرتاً۔ ان کو عقل کے ذریعے سے تصدیق کیا جاتا ہے، آثار اور علامتوں کے ذریعے سے۔ اس لیے یہ جو موضوع اس آیت کے اندر چھیڑا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طبعی تشویش کے مطابق ایک اظہار کیا کہ موسیٰ پر بھروسہ نہیں تھا۔ اصل میں ان کو یہ کیوں نہیں تھا؟ یہ اس وجہ سے تھا کہ یہ جو پہلے غلامانہ پستی کی زندگی گزار کے آئے ہیں، اس زندگی نے ان کو بدبین، بدگمان و بد اعتماد بنایا ہے۔ انبیاء پر بھی اب ان کا اعتماد نہیں ہے، معصومین پر ان کا اعتماد نہیں ہے، الہی کتب پر بھی ان کا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ فرعونی نظام میں یہی تربیت ہوتی ہے۔ ہم اپنی قوم کو دیکھیں، آج کے جوانوں کو دیکھیں، تعلیم یافتہ طبقے کو دیکھیں، قرآن پر اعتماد ہے ان کا، علماء پر اعتماد ہے ان کا، انبیاء پر ہے، کسی چیز پر اعتماد نہیں ہے۔ اگر اعتماد کرتے بھی ہیں سائنس پر جا کر، خوب یہ ان کی غلامانہ یا فکری ضعف کا نتیجہ ہے۔ اس کے لیے ان کی ذہنی پرورش کی ضرورت ہے۔ عدلیہ سے یہ کام نہیں ہو سکتا کہ ان کے اوپر کیس بنائے جائیں کہ اس نے یہ شبہہ ظاہر کیا ہے، یہ شبہہ ظاہر کیا ہے، اس کے اوپر FIR کاٹی جائے، اس کو سزا دی جائے۔ سزا سے یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے لیے تربیت اور تعلیم ایسے احسن طریقے سے دی جائے۔ مثلا ابھی اگر ہم طلاب علوم دین کے ہی ذہن کھوجیں تو ان کے ذہن کے اندر یہ بنی اسرائیلی باتیں عام لوگوں سے زیادہ ہیں۔ بنی اسرائیل کی جو گھٹیا سوچ کی باتیں ہیں یہ طلاب دینی میں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ چونکہ وہ تعلیمی نظام ان کی شخصیت کو، ان کی عقل کو پرورش نہیں دیتا، رٹا لگاتا ہے، تقلید کرواتا ہے، ان سے بھیڑ چال چلاتا ہے، عقل نہیں رشد کرتی ان لوگوں کی۔ لہٰذا یہ دینی طالب علم دین پڑھ کے، قرآن و حدیث و سب اصول فلسفہ پڑھ کے، آخر کار یہ پھر بھی کسی بزرگ کے قول کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں۔ کسی بزرگ نے یہ بات کی ہے، اگر کی ہے تو تسلی ہوتی ہے ان کو۔ اللہ کے قرآن کی آیت سے ان کو تسلی نہیں ہوتی، رسول اللہ کی روایت سے ان کو تسلی نہیں ہوتی، ایک مجتہد یا ایک بزرگ کے قول سے جتنی تسلی ہوتی ہے اتنی ان کو کسی چیز سے تسلی نہیں ہوتی۔ یہ وہی بنی اسرائیلی تربیت ہے۔ ان کی عقل کی پرورش کی جائے۔ عقل کی جب پرورش کی جائے تو انسان ہر چیز کو عقل کے میزان میں تولتا ہے۔ جو حق ہے، بے شک کسی بزرگ نے نہیں کہا لیکن حق ہے، وہ انسان مان لیتا ہے۔ اور ایک باطل پر تمام بزرگوں کا اتفاق ہے، انسان اس کو رد کر دیتا ہے۔ جیسے تمام بزرگان اہل سنت کا اتفاق ہے کہ اللہ کی رؤیت ہوگی قیامت میں، محشر میں، وہ یہ باطل کا قول ہے، بھائی کہ سارے بزرگ اتفاق رکھتے ہیں۔ تو جو بزرگ پرست ہے، عقل نہیں ہے جس کے اندر، یہ بنی اسرائیلی ذہنیت ہے، یہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یعنی تعلیم کا مقصد معلومات بڑھانا نہیں ہے، مدرکات بڑھانا نہیں ہے، تعلیم کا مقصد شعور بڑھانا ہے، ادراک کی تقویت کرنا ہے۔ ہم عموماً معلومات میں اضافہ، تعلیمی نظام ہمارا 100% معلومات میں اضافے کے لیے ہے، انسان میں اضافہ، عقل میں اضافہ، صلاحیت میں اضافہ، قابلیت میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ باہر سے جو چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں ان میں اضافہ کریں تو ڈگریاں اس بنیاد پر ملتی ہیں۔ لیکن یہ خود کتنا بار رشد ہوا ہے، خود کتنی اس میں شعور پیدا ہوا ہے، یہ صفر پہ ہے۔ بڑے بڑے فارغ التحصیل علوم کے اعلیٰ ڈگریاں لے کر تعلیم کے اعلیٰ مدارج پر ابتدائی ترین ذہنی لحاظ سے ابتدائی ترین حالت پر ہوتے ہیں، وہ کوئی معاملہ فہم کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتے۔ وہ بڑے بڑے فارغ التحصیل لوگ ادراک کے لحاظ سے صفر پہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر یعنی وہی بنی اسرائیلی کیفیت ان کے اوپر ہوتی ہے، بے شک معلومات ان کی باقیوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ تو تعلیم، اگر معلومات مثلا اتنی کتابیں پڑھی ہیں، اتنے دروس میں شرکت کی ہے، اتنا فلاں کیا ہے،
یہ تعلیم کا معیار ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ اس اتنے سالہ دروس میں عقل کتنی بڑھی ہے تمہارے اندر، قوت تحلیل کتنی بڑھی ہے آپ کے اندر، حقائق کے ادراک، ذہن کتنا تیز ہوا ہے آپ کا، نقطے سمجھنے کے لیے کتنی بڑی صلاحیت آپ میں پیدا ہوئی ہے، دلیل فہمی کی کتنی صلاحیت پیدا ہوئی ہے آپ کے اندر، نتیجہ گیری مغالطہ سمجھنے کی کتنی صلاحیت پیدا ہوئی ہے، اس لحاظ سے صفر پر ہے۔ ابھی بھی بزرگ کا قول اگر اس کو نقل کریں تو تسلی ہوتی ہے، اپنی عقل سے کوئی رہنمائی نہیں لے سکتا یہ شخص۔ یہ ضعف دور کرنے سے پھر تقاضے ختم ہوتے ہیں جہرتاً دیکھنے سے۔ مثلا ابھی جتنے بھی سائنس پڑھے ہوئے ہیں، الیکٹرانک سائنس پڑھے ہوئے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ مجھے الیکٹرانک ویوز جہرتاً نظر آئیں، چونکہ پڑھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے الیکٹرانک ویوز کیا ہوتی ہیں۔ لیکن ایک عام دیہاتی، وہ جیسے ابھی یہ جوک یا لطیفے بنے ہوئے ہیں یہ چیزیں کہ جب انسان موبائل پہ کال ملاتا ہے تو وہ مواصلاتی کمپنی نے آگے کمپیوٹر پہ کسی عورت کی آواز میں میسج رکھا ہوتا ہے کہ آپ کا مطلوبہ نمبر دسترس میں نہیں ہے۔ اب یہ دیہاتی جب کال ملاتا ہے تو یہ اس لڑکی سے ہی بات کرنا، اسی کمپیوٹر سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے، اسی سے الجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ شعور نہیں ہے، کمپیوٹر جیب میں ہے لیکن یہ احساس نہیں ہے کہ ادھر سے کوئی بول نہیں رہا ہے بلکہ یہ کمپیوٹر میسج ہے جو ہی کال ملتی ہے۔ یا کرونا کے دنوں میں احتیاط کے میسج ہیں چل پڑتے ہیں تو یہ اسی میسج کمپیوٹر والی عورت سے اسی آواز سے بات کرنا شروع کرتے ہیں، الجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی حال ہے ان لوگوں کا جو جہرتاً اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جہرتاً فلاں ملائکہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جہرتاً اس کو دیکھنا۔ آخر کون سی کائنات کی چیز ہے جو ساری جہرتاً آپ کو نظر آئیں؟ جہرتاً نظر آنے والی انگشت شمار چیزیں ہیں، رنگ ہیں اور کیفیات ہیں، ذائقے ہیں، بدبوئیں ہیں، خوشبوئیں ہیں، گرمی سردی ہے، یہ جہرتاً آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی ساری چیزیں موجود ہیں، جہرتاً نہیں ہیں، سرن اور خفیاً آپ ان کو ادراک کریں گے، عقل کے ذریعے آپ ان کو تصدیق کرتے ہیں، اور ساری معرفت کا ڈھانچہ اسی عقلی معرفت پر ہے۔ خصوصاً جب یہ وحی کی روشنی میں عقل حقائق کا ادراک کرے، پھر یہ حقائق دینی سارے انسان کو سمجھ میں آتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ